بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی یادداشت کے اعتبار سے دماغ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دماغ کا وہ پہلا حصہ جو ہماری آنکھوں کے نزدیک ہے، جسے سینسری میموری کہا جاتا ہے۔ جب ہم اولاً کچھ سنتے ہیں تو وہ اسی حصے میں محفوظ ہوتا ہے۔ دوسرا دماغ کا درمیانی حصہ، جسے شارٹ ٹرم میموری کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلے حصے سے معلومات کا ذخیرہ اس حصے میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ دماغ کا تیسرا حصہ جو بدھی کی طرف ہے اسے لانگ ٹرم میموری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دماغ کے درمیانی حصے سے معلومات اس آخری حصے میں منتقل ہوتی ہے، اور معلومات کی یہی قسم دیرپا اور مستقل ہوتی ہے۔ ہماری معلومات کا اکثر حصہ دماغ کے اس پہلے حصے میں ہی رہ جاتا ہے اور آگے منتقل ہونے سے قبل ہی بھول کی نظر ہو جاتا ہے۔ کچھ حصہ شارٹ ٹرم میموری کے خانے میں آتا ہے، مگر یادداشت کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کی بدولت وہ بھی معدوم ہو جاتا ہے، اور یوں ہمیں یاد نہ رہنے کی شکایت پیش آتی ہے۔ دماغ کے ان تینوں حصوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اپنی یادداشت کو دیرپا بنانے کے لیے 3 باتوں کو عمل میں لانا چاہیے۔ نمبر 1، حاضر دماغی۔ کچھ پڑھنے یا سننے سے قبل سب سے پہلے اپنے دماغ کو حاضر کیجیے، اور کچھ سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کو بعد میں اسے دہرانا ہوگا۔ ذمہ داری کے ساتھ اور علم کی جستجو رکھتے ہوئے پڑھنے یا سننے کا آغاز کیجیے۔ نمبر 2، تکرار۔ معلومات حاصل کرنے کے دوران اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے دلچسپی برقرار رکھیے، اکتاہٹ کا مظاہرہ مت کیجیے، اور جب علم کا حصول ہو چکے تو اس حاصل شدہ معلومات کے متعلق اپنے ہم خیال بھائی سے گفتگو کر کے اس کی تکرار کیجیے۔ نمبر 3، سابقہ معلومات سے منسلک کرنا۔ حاصل ہونے والی نئی معلومات کو پہلے سے معلوم شدہ معلومات کے ساتھ منسلک کر دیں۔ عموماً جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح ہماری سابقہ معلومات کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی سابقہ معلومات کو اس نئی معلومات کے ساتھ جدید بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے۔ اس سے جہاں ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، وہیں یادداشت میں اسے برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ پہلی صورت پر عمل کرنے کی بدولت ہمارے دماغ کا پہلا حصہ اپنا پورا کام صحیح انجام دے گا اور ساری معلومات کو شارٹ ٹرم میموری کے حصے میں منتقل کر دے گا۔ دوسری صورت پر عمل کرنے کی وجہ سے معلومات کا یہ ذخیرہ لانگ ٹرم میموری کے حصے میں چلا جائے گا، جبکہ تیسری صورت میں عمل کرنے کی وجہ سے اس علم کو دوام نصیب ہوگا اور بھول کے خطرے کا خاتمہ ہوگا۔